Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیں۔ یہ سورت پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے۔ آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ آج 19 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینے تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلدی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرانا چاہتا ہے، تو آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنی خاص ہے، اتنی طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا برکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی آج 19 تاریخ جمعہ کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجت پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہے تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور رب کریم سے مانگ لیں۔ ناظرین، آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے غربت، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام بھی جمعہ کے دن رب کو راضی کرنے کے لیے ساری کی ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ 19 محرم الحرام جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ اس کے لیے اس وظیفے کو آپ نے پورے دن میں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھنا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ جس نے اس قرآنی سورت کو پڑھا، اللہ کے 99 نام کو پڑھا، اپنی حاجت کو، اپنی پریشانیوں کا حل کروا لیا۔ یہ محرم کا مہینہ اور جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولاد کو نرینہ اولاد ملے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 19 محرم الحرام کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، اور یہ آیات الحمدللہ رب العالمین ہے۔
یہ آیات رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 19 محرم الحرام جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہترین فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں کہ اس آیات میں رب کا شکر ہے۔ تو آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ تو آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا ہے، گھر میں سکون اور بے برکتی، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں مصیبتیں ہیں، تو آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ اعمال پڑھ لو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تو آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، تو آپ نے 19 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 19 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ 7 آسمان 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہوتی ہی نہیں، وہ 19 محرم الحرام جمعہ کے دن 19 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے مانگیے، میرے رب نے چاہا تو اتنا رزق سے نوازے گا کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد وہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 19 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ آپ نے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ وظیفہ ایک مکمل ترتیب کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنا ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام، آپ نے اس وظیفے کو 33 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا اور آخری وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے کہ آپ نے اس کو صرف 19 بار پڑھنا ہے۔ 19 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر عطا فرمائے گا، بہتر سے بہتر نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.